اور مشرکین مکہ نو بنیاد اسلامی ریاست کے مقابلے میں کمر بستہ تھے، اور تینوں محاذوں پر رسول اللہ اور آپ کے ساتھ مومنین اور آپ کے ساتھ صحابہ و مسلمین سینہ سپر رہے، ہجرت کی، شکنجے دیکھے، شہادتیں دیکھیں، اور زخمی ہوئے، مجروح ہوئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، محرومیت کاٹی، فقر و فاقہ دیکھا، ہر جفا ان کے اوپر کی گئی، لیکن اپنے ہدف سے نہیں ہٹے، قائم رہے، اور تینوں محاذوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و کامرانی عطا کی۔ اور تینوں محاذوں پر قرآن کریم کا فرمان ہے کہ صرف ایک عامل اصلی کار فرما تھا جس نے مسلمانوں کو، رسول اللہ کو ان کے اوپر برتری عطا کی، اور وہ تقویٰ ہے، جس کا ایک نمونہ اس معرکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر جب اپنا نظام قائم کر لیا، کسی حد تک وہ نظام استوار ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو عزم کیا تقریباً 1000 ساتھیوں کے ساتھ کہ مکہ جائیں اور حج انجام دیں۔ حملے کا ارادہ نہیں تھا، حملے کے لیے تیاریاں نہیں تھیں، لیکن حج کے لیے یہ سپاہ تیار ہوئی، یہ جمعیت تیار ہوئی، مدینہ سے باہر نکلے۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین کو خبر ہوئی کہ اتنی کثیر جمعیت میں مسلمین حج کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے لشکر تیار کیا مسلح، اور ان کو روکنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اور آ کر پہلے مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات میں مشرکین نے کہا کہ آپ اس سال حج نہ کریں، نہ آئیں، بعد میں معاہدہ کرتے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد آپ حج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سال حج نہیں کرتے، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں معاہدے کے مطابق آپ نے بھی اس معاہدے کی پابندی کرنی ہے، ہم نے بھی پابندی کرنی ہے، اور معاہدے کے مطابق ہم مقررہ وقت پر حج کریں گے آ کر۔ اس دوران جب یہ عمل شروع ہوا صلح کا، مذاکرات کا، اس میں شدید تشویش تھی رسول اللہ کے ساتھیوں کے اندر کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ عمل کیوں انجام پایا جا رہا ہے۔ اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی تشویش کو، چونکہ ایسی صورتحال سے مسلمین دوچار تھے، آئے روز ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں سب کو، خصوصاً اجتماعیت میں، قومیات کے اندر، دینی مسائل میں یہ روزمرہ تکرار ہو رہا ہے۔ مثلاً کہیں پہ حکومتیں ظلم کرتی ہیں یا کوئی طبقہ ظلم کرتا ہے، ان کے مقابلے میں مومنین نکلتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو سخت تشویش ہوتی ہے لوگوں کے اندر، شرکاء، احتجاج کے شرکاء میں اور دھرنوں کے شرکاء میں، اس احتجاج کے شرکاء میں سخت تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تذلیل نہ ہو جائے، ہماری تحقیر نہ ہو جائے، اور ہم ان مذاکرات میں شکست نہ کھا جائیں، ہمیں فریب نہ دے دیا جائے، دھوکہ نہ دے دیا جائے، کہ اکثر ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے یہ کام کہ میدان مذاکرات میں عموماً فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہی اس وقت کھٹکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دونوں طرف جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، مشرکین کیا حکمت عملی لے کر آئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو کیا حکمت عملی اپنانی ہے ان کے مقابلے میں۔ مسلمانوں کی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ مسلمان خود کونسل بنائیں، جرگہ بنائیں، شورا بنائیں، میٹنگ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم کیا حکمت عملی اختیار کریں، بلکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکمت عملی عطا ہوئی کہ آپ نے اس حکمت عملی پر عمل کرنا ہے۔
کفار کی حکمت عملی کا نام قرآن کریم نے حمیت رکھا ہے، حمیت، کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں حمیت اپنائی، اور وہ بھی حمیت جاہلیہ۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، کفر کے لشکر نے حمیت اپنائی، انہوں نے حمیت اختیار کی۔ حمیت الجاہلیہ، حمیت اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنے افکار میں حمیت کو اختیار کیا، اور وہ بھی حمیت جاہلیت اختیار کی۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی اور یہ ان کی حکمت عملی تھی مومنین کے مقابلے میں۔ اور اس کے مقابلے میں مومنین کو، رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی یہ عطا فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور مومنین کو سکون عطا کیا، اطمینان عطا کیا۔ سکون و اطمینان ان مومنین کو اللہ نے عطا کیا، نازل فرمایا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے لیے لازمی قرار دیا تقویٰ کو، کہ تقویٰ کی حکمت عملی سے مقابلہ کریں حمیت جاہلیت کفار کا۔ اب دو لشکر ہیں، دو گروہ ہیں، اور ایک دوسرے کے دشمن، ایک مومن اور ایک کافر 180 درجے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ذرا برابر کوئی اشتراک ان میں نہیں پایا جاتا۔ ہر وہ چیز جس کو رسول اللہ اور آپ کے ساتھی مانتے ہیں وہ اسے انکار کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا وہ اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ کہہ دو، کافروں کو کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کسی مسئلے میں کوئی اشتراک نہیں ہے، جو تم نے اپنا لیا ہے ہم نہیں مانتے اسے، جو ہم نے اپنا لیا ہے تم نہیں مانتے اسے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا راستہ تمہارے لیے، ہمارا راستہ ہمارے لیے۔ اس طرح دو ٹوک واضح، دو حکمت عملی یا دو سوچیں یا دو نظریے تھے، اور دو حکمت عملی آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ مشرکین نے تعصب، حمیت، تعصب